اور تیسری چیز اولاد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے۔ آدمی اگر نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرے گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد ان 3 طریقوں سے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور من و من مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، پھر 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں، وہ بڑی حسین و جمیل شکل کے ہوتے ہیں، اور وہ اس مرنے والے کو بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ، اور یہ مرنے والا بڑے پیار سے اٹھ جاتا ہے۔ اور یہ 2 فرشتے ہیں، ان فرشتوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے۔ کیا نام ہے؟ منکر، اور ایک کا نام نکیر ہے۔ یہ اس مرے ہوئے آدمی کو اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ، یہ اٹھ جاتا ہے۔ اب قبر میں 3 سوال کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال کیا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے، یہ سوال مجھ سے بھی ہونا ہے۔ سوال ہونے سے پہلے جواب کی تیاری کر لو، جواب سیکھ لو۔ پہلا سوال من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دینی اسلام، میرے دین کا نام اسلام ہے۔ کیا نام ہے؟ اسلام۔ اور تیسرا سوال من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آئے تو نبی پر درود پڑھیے اور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 سوالوں کا جواب کیا جائے گا۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اور تیرے نبی کون ہے؟ جب وہ جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب چوتھا سوال اس سے کیا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ آئے اللہ کے بندے، ان 3 سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ وہ جواب دے گا قرأت فی کتاب اللہ، آئے لوگو یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، آئے لوگو یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئے گی آئے فرشتوں میرے بندے کو تنگ نہ کرو، آئے فرشتوں میرے بندے کو پریشان نہ کرو، اس نے تمہارے 3 سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ ففرشہ من الجنہ والبسہ من الجنہ، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، آپ اس کو اور زیادہ پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، بہت زیادہ کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن جو آدمی نیک نہیں ہوگا، بددین ہوگا، نماز پڑھنے والا نہ ہوگا، خیر کے کام کرنے والا نہ ہوگا، اس کے پاس بھی یہ 2 فرشتے آئیں گے منکر نکیر، اور یہ بڑی بھیانک شکل کے ہوں گے، ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے دنیا میں ڈیگ، بڑے بڑے ڈیگ ہوتے ہیں، کھانا بنانے کے برتن ہوتے ہیں، اور ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے کہ دنیا میں بیلوں کے سینگ ہوتے ہیں۔ اسے اٹھائیں گے جھنجھوڑ کر کے، اٹھ جاؤ، یہ اٹھ جائے گا، اور وہ ان 2 فرشتوں کو دیکھ کر کے ڈر جائے گا۔ یہ فرشتے سے بھی 3 سوال کریں گے۔ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ہا لا ادری، افسوس، ہائے میری پھوٹی قسمت
قسمت مجھے نہیں معلوم ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں معلوم ہے۔ اور جب تیسرا سوال کیا جائے گا من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ارے مجھے تو تینوں سوالوں کا جواب یاد ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مجھے تو تینوں سوالوں کا جواب معلوم ہے، میں تو بڑے آرام سے جواب دے لوں گا۔ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں، جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کرتا تھا، کسی مزار پر اپنے ماتھے کو ٹیکتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی سے بیٹا بیٹی مانگتا تھا، اللہ کی قسم وہ قبر میں جواب نہیں دے پائے گا۔ جب سوال کیا جائے گا ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں موبائلوں پر لگے ہوئے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، سو رہے ہیں، فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ جی ہاں یہ ہمارا حال ہے، میں جانتا ہوں یہ ہم سب کا حال ہے، یہ ہم سب کا حال ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہیں لیکن فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہم گندی گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم گانے بھی سن رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں یاد رکھو، اگر تمہیں اس گندی فلموں کی لت لگ گئی، اللہ کی قسم تم اپنی جسمانی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اور جب آدمی کو برائی کی لت لگ جاتی ہے، آدمی جب اپنی خواہش غلط طریقے سے پوری کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ خواہش، وہ لذت، وہ چیز کبھی اس سے ختم ہونے والی، وہ سعادت تو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، وہ سعادت تو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ آپ قوم لوط کو دیکھیے، حضرت لوط کہہ رہے ہیں میری قوم کی بچیاں ہیں، کہنے لگے اے لوط تم جانتے ہو کہ ہمیں لڑکیوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ جس کو غلط کی عادت پڑ جائے میرے پیارے بھائیوں، وہ پھر غلط کی عادت ملبس ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے حلال رکھ دو، وہ حلال نہ کھا کر کے حرام کھاتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو قوت اور طاقت ہے، وہ حلال چیزوں میں صرف ہو۔ حلال چیزوں میں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنی اصلاح کریں، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کار کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ بتائیے کیا ہوتی ہے؟ کار کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کون عقل مند سیٹ بیلٹ کہہ رہا ہے؟ اس کا انجن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کار کے اندر سب سے اہم انجن ہے۔ آپ کی کار دکھنے میں اچھی نہ ہو، اس کا کلر اتر گیا ہو، اس کی دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں، لیکن انجن صحیح ہے، تو بتائیے وہ کار اچھی ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے وہ کار اچھی ہے؟ ایک کار بہت اچھی ہو، دکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے بھائی، اس کے اندر ڈور وائزر بھی لگے ہیں اور ڈولفن کے سیٹ کور بھی لگے ہیں اور اس کے اندر بڑا مینٹیننس ہے، لیکن اس کار کا انجن خراب ہو تو بتائیے وہ کار کسی کام کی ہے؟ نہیں۔ یہ جو نوجوان ہے یہ قوم کا انجن ہے، یہ جو نوجوان ہے یہ سماج کا، ملت کا، قوم کا انجن ہے۔ اگر نوجوان صحیح ہے تو پورا سماج صحیح ہے، اور اگر نوجوان صحیح نہیں ہے تو ہمارا سماج بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، اور اصلاح کرنے کے لیے نوجوانوں کا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کریں۔ اور وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ شادی کا طریقہ ہے۔ یہاں لڑکے کی عمر 25 سال ہو رہی ہے، یہاں لڑکی کی عمر 25 سال ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے شادی نہیں کر رہا ہے اس لڑکی سے مجھے جہیز نہیں مل پائے گا، وہ لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج جو مسلم گھرانے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ہم اور آپ شادی دیر میں کر رہے ہیں، اسی لیے آج ہمارے سماج کا یہ حال ہے۔ شادی ہم اور آپ بہت دیر میں کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ پہلے بھائی شیرشاہ وادیوں کے اندر شادی بہت جلدی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ بہت جلدی ہوتی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ہو گئی، 17 سال، 18 سال، 20 سال بہت ہوتے تھے، لیکن آج کے وقت میں 20 سال اور 22 سال بھی کچھ نہیں، کم سے کم 25 سال کا ہو جائے، 30 سال کا ہو جائے۔
میرے نوجوانوں اپنی اصلاح کرو. اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر کے موبائل کے پیچھے بھاگتے رہے, گندی فلموں کے پیچھے بھاگتے رہے, فلم اسٹار کے پیچھے بھاگتے رہے, اللہ کی قسم قیامت کے دن جواب قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے. بس یہی کہو گے ہاں لا ادری, افسوس مجھے نہیں پتا ہے, ہائے میری پھوٹی قسمت مجھے نہیں معلوم ہے, ہاں لا ادری, افسوس میں نہیں جانتا ہوں. اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دو, اپنی زندگی کو اسلام کے لیے لگا دو. اور تیسرا سوال کیا جائے گا من نبی کا, یہاں دنیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے, نبی کی سنت پر عمل نہ کر کے غیروں کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ میرا نبی کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں اور وہ تینوں سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے ہاں لا ادری, ہاں لا ادری, ہاں لا ادری, اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس پر ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں, اس پر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں. اور وہ کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, اگر دنیا میں کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, پہاڑ چور چور ہو جائے گا, پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے گا. اور پھر اس کی قبر میں 99 سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں, اور وہ سانپ اور بچھو اتنے خطرناک ہوتے ہیں اگر دنیا میں ایک مرتبہ سانس لے لے تو دنیا میں کبھی ہریالی نہ ہو, دنیا میں کبھی کھیتی باڑی نہ ہو, دنیا میں کبھی کوئی پیڑ پودا نہ ہوگے. تو میرے پیارے بھائیوں, موت کی تیاری کیجئے, قبر کی تیاری کیجئے. حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے. لوگوں نے کہا عثمان جب تمہارے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو. آئے عثمان جب تمہارے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے اور جہنم کی آگ کا ذکر ہوتا ہے تب تم نہیں روتے ہو, کیا بات ہے قبر کے قریب سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو. حضرت عثمان کہتے ہیں آئے لوگوں, یہ قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے, جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب, اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. یہ قبر ہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے, جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب. میرے نبی کا حال یہ تھا, اللہ کے نبی قبرستان جائیں تو رونے لگتے, پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے. اللہ کے نبی ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو گر رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی داڑھی بھیگ جاتی ہے آپ کے آنسوؤں سے, آپ اتنا زیادہ روتے ہیں, اتنا زیادہ آپ روتے ہیں. میرے نبی قبرستان جائیں تو آپ کا یہ حال ہے, آپ رو رہے ہیں. آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے, آج ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو چیختے ہیں, چلاتے ہیں, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی تمباکو کھا رہا ہے, کوئی گٹکا کھا رہا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے. آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے. پیارے نبی کا حال یہ ہے, قبر میں قبرستان جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی رو رہے ہیں, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابی تھے, آپ نے اس صحابی کا جنازہ پڑھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کو قبر میں اتارا, اپنے ہاتھ سے مٹی دی. اللہ کے نبی مٹی دینے کے بعد رونے لگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر قبر نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو میرے صحابی کو چھوڑتی, لیکن قبر نے میرے صحابی کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, موت کے بعد کیا ہونا ہے, ہم سب کو قبر کے اندر جانا ہے. قبر میں چلے گئے, اگر جنتی ہے تو اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا گیا ہے, جنت قبر کشادہ کر دی گئی ہے. اور اگر جہنمی ہے, جہنم کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی گئی ہیں, اس کی قبر کو تنگ کر دیا گیا ہے. اب دیکھیے قبر کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. قبر کے بعد اب آدمی کہاں اٹھایا جائے گا, قیامت کے میدان میں. اب دیکھیے وہاں کیا ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا. آئے لوگوں, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا, سارے لوگوں کو جمع کرے گا. اور کیسے جمع کرے گا, حفاتا,
पैरों में कोई चप्पल नहीं होगी, कोई जूता नहीं होगा। दुनिया में हम और आप बहुत ब्रांडेड चप्पल और जूते पहनते हैं, लेकिन क़यामत के दिन किसी के पैरों पे जूता नहीं होगा, क़यामत के दिन किसी के पैरों पे चप्पल नहीं होगी। और आतन और सारे के सारे लोग नंगे होंगे। दुनिया में हम और आप कपड़ा पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, लेकिन क़यामत के दिन किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा। और गुरला सारे के सारे लोग गैर मख्तून होंगे। कैसे होंगे? गैर मख्तून होंगे। गैर मख्तून का मतलब जानते हैं क्या होता है? नहीं, दुनिया में जब हम और आप पैदा होते हैं तो मर्दों का क्या होता है, लड़कों का क्या होता है? खतना होता है। और जिसका खतना ना हो उसे क्या कहते हैं? गुरला, गैर मख्तून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे लोग क़यामत के दिन गैर मख्तून होंगे। ऐसे होंगे किसी का खतना हुआ नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नंगे होंगे, कपड़ा नहीं होगा, चप्पल नहीं होगी, और सारे गैर मख्तून होंगे। दुनिया में तो खतने होते हैं, क़यामत के दिन खतना नहीं होगा। हज़रत आयशा कहती हैं आए अल्लाह के नबी अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ, आए अल्लाह के नबी क़यामत के मैदान में तो मर्द भी होंगे, अल्लाह के नबी क़यामत के मैदान में तो औरतें भी होंगी। आए अल्लाह के नबी मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। यंदुरून बादुहुम इला बादिन, बाज़ को देखेंगे। अल्लाह के नबी बहुत शर्म आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल अम्रु अशद्दुन, अय आयशा क़यामत का मामला इतना खतरनाक होगा, किसी को इतनी फुर्सत ना होगी जो एक दूसरे को देख सके। अल अम्रु अशद्दुन, वो दिन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। हमने और आपने क्या समझ लिया है? बस मौलाना आदिल साहब आए इटावा से सुनाए, बड़ा अच्छा जलसा हुआ, बहुत मजा आया, चले गए, सारी की सारी चीजें खत्म। हमने और आपने तो दीन को मजाक समझ लिया है, हमने और आपने तो दीन को एक खेल तमाशा समझ लिया है, हमने और आपने दीन को एक मौज मस्ती का जरिया समझ लिया है। दीन इतना भी आसान नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये हाल होगा, अल अम्रु अशद्दुल, क़यामत का मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। कितना ख़तरनाक? तुदन शम्सा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा। कितने मील के? आज ये सूरज हमसे कितना दूर है पता है आपको? 9 करोड़ 33 लाख मील दूर है। कितना दूर? 9 करोड़ 33 लाख। और जब ये सूरज 1 मील के फासले पर आएगा तो जरा अंदाजा लगाए हमारा और आपका हाल क्या होने वाला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों की जुबानें उनके मुंह से ऐसे बाहर निकली होंगी जैसे जैसे कुत्तों की जुबानें गर्मी के मौसम में उनके मुंह से बाहर निकली हुई होती हैं। और क्या होगा? जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, लोग पसीने में डूबे होंगे, कोई टखने तक डूबा होगा, कोई घुटने तक डूबा होगा, कोई कमर तक डूबा होगा, और कोई पूरा का पूरा, और वो पसीना भी खोल रहा होगा। जैसे दुनिया में कढ़ाई में तेल खोलता है, वो पसीना भी क़यामत के दिन हमारा और आपका खोल रहा होगा। गर्मी का ये हाल होगा। लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हजरत आदम सारी दुनिया के लोगों के बाप है। हजरत आदम से लोग कहेंगे आए आदम आप तो सबसे पहले इंसान है, आप तो सबसे पहले नबी हैं, आए आदम आप तो हमारे बाप हैं, आए आदम अल्लाह से हमारे लिए सिफारिश कर दे, आए आदम अल्लाह से हमारे लिए दरख्वास्त कर दे। हजरत आदम कहेंगे लोगों मुझसे गलती हो गई थी, अल्लाह ने मना किया था ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त का फल ना खाना, लेकिन मैंने उसका फल खा लिया था। मुझे डर लग रहा है कहीं उस गलती की वजह से मैं जहन्नम में ना चला जाऊं। क़द ग़ज़िब रब्बी ग़ज़बा, आज मेरा रब बहुत ज्यादा गुस्से में, जाओ कहीं और चले जाओ, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। लोग कहेंगे आदम तुम बताओ कहां जाएं? हजरत आदम कहेंगे ऐसा करो तुम नूह के पास चले जाओ। लोग हजरत नूह के पास आएंगे, आए नूह आपने तो 950 साल तक तबलीग की है, आप तो सबसे पहले रसूल है, आए नूह आप अल्लाह से सिफारिश कर दे। हजरत नूह फरमाएंगे आए लोगों मुझसे गलती हो गई थी, अल्लाह ने मना किया था, देखो मुशरिकों की सिफारिश ना करना, लेकिन मैंने अपने बेटे की सिफारिश कर दी थी जो मुशरिक था। कद
غضب ربی غضبا، میں ڈر رہا ہوں کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگ کہیں گے نو تم ہی بتاؤ کہاں جائیں؟ حضرت نو کہیں گے ایسا کرو تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، ایسا کرو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آئے ابراہیم، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ تو اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہیں، آئے ابراہیم آپ اللہ سے سفارش کر دیں۔ حضرت ابراہیم کہیں گے آئے لوگوں، میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے۔ کتنے جھوٹ؟ 3 جھوٹ بولے تھے، اور میں ڈر رہا ہوں کہیں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے میں جہنم نہ چلا جاؤں۔ کتنے جھوٹ بولے؟ پوری زندگی میں حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے ہیں، 3 جھوٹ۔ اچھا جاننا چاہتے 3 جھوٹ کیا تھے؟ جاننا چاہتے پھر آگے بڑھیں ہیں؟ دیکھیے 3 جھوٹ تھے، غور سے سنیے گا، لیکن وہ جھوٹ جو تھے وہ در حقیقت جھوٹ نہیں تھے۔ پہلا جھوٹ، حضرت ابراہیم کے گاؤں کے لوگ، بستی کے لوگ کہتے ہیں ابراہیم چلو گاؤں کے باہر میلہ لگائے، میلے میں چلتے ہیں۔ کہاں چلتے ہیں؟ میلے میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، جاؤ میری طبیعت خراب ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کی طبیعت خراب نہیں تھی۔ دوسرا سوال، دوسرا جھوٹ، جب سارے لوگ چلے گئے حضرت ابراہیم نے جو بت خانے میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے اور سارے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا ان کے بڑے نے توڑا ہوگا، اور توڑا کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ دوسرا جھوٹ تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ یہ بظاہر جھوٹ لگ رہا ہے لیکن یہ حقیقت میں سچ ہے۔ اور تیسرا جھوٹ، جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر سے گزر رہے ہیں، جب مصر کے بادشاہ نے پوچھا تھا یہ عورت تیری کون ہے، حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے۔ اور حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی کون تھی؟ بیوی تھی۔ اب یہ جھوٹ ہے، اب دیکھیے یہ جھوٹ کیسے نہیں ہے، کیسے نہیں ہے۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے چلو ابراہیم میلے میں چلتے ہیں، آئے ابراہیم چلو نمائش میں چلتے ہیں، میلے ٹھیلے میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تم جاؤ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ سمجھے ابراہیم کی طبیعت خراب، ان کو بخار آ رہا ہے، ان کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا آئے لوگوں میں تمہارے شرک سے بیمار ہوں، آئے لوگوں میں تمہارے گناہوں سے بیمار ہوں، آئے لوگوں میں تمہارے شرک سے بیمار ہوں۔ جب گاؤں کے لوگ لوٹ کر کے آ گئے اور کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ان کے بڑے نے توڑا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا ہاں میں نے توڑا ہے، میں ان کا بڑا ہوں، میں نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا یہ میری بہن ہے، اس وقت حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم مسلمان تھے، یہ دونوں ایمانی رشتے سے بھائی بہن تھے، یہ دونوں ایمانی رشتے سے بھائی بہن تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، آئے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے 3 جھوٹ بولے تھے اور میں ڈر رہا ہوں کہیں ان 3 جھوٹوں کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ اذهبوا الى غیری، جاؤ کہیں اور کے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آئے ابراہیم، آدم نے منع کر دیا، نوح نے منع کر دیا، تم بھی منع کر رہے ہو، آئے ابراہیم کہاں جائیں؟ حضرت ابراہیم کہیں گے ایسا کرو تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، آئے موسیٰ آپ اللہ سے بات کیا کرتے تھے، آپ تو کلیم اللہ تھے، آئے موسیٰ آپ اللہ سے سفارش فرما دے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے آئے لوگوں میں نے دنیا میں ایک مرڈر کر دیا تھا، میں نے دنیا میں ایک قتل کر دیا تھا، میں نے دنیا میں ایک ہتیا کر دی تھی، اور میں ڈرتا ہوں کہیں اس قتل کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، ایسا کرو تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی منع کر دیں گے۔ اور لوگ اخیر میں جناب محمد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे اور کہیں گے آئے اللہ کے حبیب آپ اللہ سے سفارش کر دیں, آپ اللہ سے ہماری درخواست کر دیں. اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا, میں اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا جو اس دن سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی. اللہ فرمائے گا آئے میرے نبی اٹھ کے کیا مانگتے ہیں. اللہ کے نبی پھر کچھ لوگوں کی سفارش کروائیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں یہ قیامت کا منظر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کو حوض دیا جائے گا, اور مجھے جو حوض دیا جائے گا اس حوض کا نام حوض کوثر ہوگا. کیا ہوگا؟ حوض کوثر ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا, دودھ سے بھی زیادہ صاف ہوگا, اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا. جو ایک بار پی لے گا اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کو حوض دیا جائے گا اور مجھے بھی حوض دیا جائے گا. لوگ آئیں گے, فرشتے ان کو روکیں گے, رک جاؤ کہاں جا رہے ہو. وہ کہیں گے ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پینے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کہیں گے فرشتوں آنے دو. فرشتے کہیں گے نہیں نہیں, آئے اللہ کے حبیب آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا تھا, انہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو نکال دیا تھا. آئے اللہ کے نبی یہ بدعتی لوگ ہیں اور یہ آپ سے حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکتے ہیں. یہ قیامت کا معاملہ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ ایک پل ہوگا جس کا نام پل صراط ہے. جو وہاں سے پار ہو گیا وہ جنت میں جائے گا, اور جو اس سے پار نہ ہو پایا وہ جہنم میں جا کر کے گرے گا. جو پار ہو گیا پل صراط سے وہ جنت میں, اور جو پار نہیں ہوا وہ کہاں؟ جہنم میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں پورا سلسلہ کیسے چل رہا ہے. پہلے آدمی قبر کے اندر گیا, قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا, پھر وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آدمی قیامت کے بعد اس کے سامنے دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے تو جنتی ہے, اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے تو جہنمی ہے. اب جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جنت میں جا رہا ہے, اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کے اندر. میری ایک بات بھی قرآن و حدیث کے مخالف میں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی ہے جو صرف ایک فلسفہ ہو, ایک افسانہ ہو. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے جو کہیں یا جو سنیں وہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوں. میرے نام کے آگے اشتہار میں لکھا ہوا تھا چترویدی. میرے بھائی نہ میں نے کبھی چاروں وید پڑھے ہیں اور نہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہے, نہیں. اگر وہ پڑھ رہے ہیں آپ کو سنا رہے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ میں یہ چیزیں پڑھتا نہیں ہوں, کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور حدیث یہ پیارے رسول کا کلام ہے. ان دونوں کلاموں سے اچھا تیسرا کلام نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے جنت میں آدمی کیسے جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جنت میں جائے گا, اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. سارے لوگ جنت کے دروازے پہ جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے, لیکن جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچوں گا جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. میں جنت کے دروازے پہ پہنچ جاؤں گا, دستک دوں گا, اندر سے آواز آئے گی کون آیا ہے. میں کہوں گا میں محمد ہوں. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, اور جنت کا دروغہ ہمارا استقبال کرے گا, جنت کا فرشتہ ہمارا ویلکم کرے گا, اور سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. فی الجنت 8 ابواب, 8 دروازے ہیں. کتنے؟
8 दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमन कान मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद, जो दुनिया में जिहाद करने वाला होगा उसे जन्नत के बाबुल जिहाद से बुलाया जाएगा। वमन कान मिन अहलिस सलाह दुइया मिन बाबिस सलाह, जो दुनिया में नमाज पढ़ने वाला होगा उसे बाबुस सलाह से बुलाया जाएगा। जो दुनिया में रोजे रखने वाला होगा उसे रैयान से बुलाया जाएगा। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा अल्लाह के नबी से कहते हैं आए अल्लाह के नबी क्या कोई ऐसा भी होगा, हजरत अबू बकर कहते हैं आए अल्लाह के नबी क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नाम अर्जु अन तकूना मिनहुम, आए अबू बकर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है तुम भी उन्हीं लोगों में से होगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। तो जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, जन्नत के जो दरवाजे हैं वो कैसे हैं? वो अच्छा हम और आप जो दरवाजे बनाते हैं 2 तरीके के बनाते हैं। एक तरीका तो दरवाजे बनाने का ये होता है कि 2 पटों का दरवाज़ा बना होता है, 2 पटों का। कितने पट का? 2 पटों का बंद कर दिया आपने और ये खोल दिया। और एक दरवाज़ा होता है सिर्फ एक मिसरे का, 1 पट का, आपने यूं करके बंद किया और वो पूरा का पूरा बंद हो गया। लेकिन जन्नत के जो दरवाजे हैं वो जानते हैं कैसे हैं? 2 पटों के 2 मिसरों का 1 दरवाज़ा है। और हैरत की बात, आपकी अक्लें तस्लीम नहीं करेंगी, जन्नत के जो पट हैं, दरवाज़ों के जो मिसरे हैं, उन मिसरों की दूरी और मसाफत कितनी है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी जन्नत के दरवाजे का जो 1 मिसरा है उसकी इब्तिदा से इंतहा तक जाना चाहे, उसकी इब्तिदा से इंतहा तक की इतनी दूरी है जितनी दूरी मदीना से लेकर बुसरा तक की है। और आपको मालूम है मदीना से लेकर बुसरा तक की कितनी दूरी है? जितनी दूरी 1200 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की? 1200। जब मिसरों का और पटों का ये हाल है तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए अल्लाह ने जो जन्नत के दरवाजे बनाए हैं उन दरवाज़ों का क्या होगा। अच्छा सारे लोग जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गए, तो जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहिए इंशाल्लाह जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे या नहीं जाएंगे? यहाँ वालों की आवाज़ नहीं आ रही है। जाएंगे या नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो सारे जन्नती जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। जन्नत में जाएंगे? नहीं, अभी रुकिए वहाँ पर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, किसी का दांत टूटा हुआ होता है, किसी की आँख खराब होती है, कोई लंगड़ा होता है, कोई लूला होता है। जब ये सारे लोग जन्नत में जाएंगे, क्या दुनिया की तरह काले कलूटे होंगे? क्या दुनिया की तरह ये लंगड़े लूले होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, सारे लोग चमक रहे होंगे अला सूरतिल कमरी लैलतल बदरी, चांद की तरह चमक रहे होंगे। और चांद ही नहीं बल्कि 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। कोई काला ना होगा, कोई गोरा ना होगा, किसी का दांत टूटा ना होगा, सारे लोग गोरे होंगे। कोई लंगड़ा नहीं होगा, कोई लूला नहीं होगा, कोई हकला नहीं होगा, किसी का कान कटा ना होगा, किसी की नाक टूटी ना होगी। कान्नहुम वुजूहहुम, सारे लोग चांद की तरह चमक रहे होंगे। अला सूरतिल कमरी लैलतल बदरी, सारे लोगों को खूबसूरत कर दिया जाएगा। सारे लोग खूबसूरत हो गए। अच्छा दुनिया में कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है। अब जब ये लोग जन्नत में जाएंगे, क्या दुनिया की तरह ये नाटे होंगे? क्या दुनिया की तरह ये 6 और 6.5 फुट लंबे होंगे? नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे लोगों के कदों को इतना बड़ा कर दिया जाएगा जितना बड़ा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था।
سارے لوگوں کی ہائٹس کتنی بڑی ہوگی؟ جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی. اور کتنی بڑی تھی؟ 60 ذراعاً، 60 ہاتھ کے برابر تھی. سارے لوگوں کو 60 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا. کوئی لمبا نہیں ہوگا، کوئی کسی سے ناٹا نہیں ہوگا، کوئی کالا نہیں ہوگا، کسی کی آنکھ خراب نہ ہوگی. سارے لوگ خوبصورت ہو گئے اور ان کے جسموں کو بھی برابر کر دیا گیا. اچھا، دنیا میں کوئی 20 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 40 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 50 سال کی عمر میں مر گیا. اب جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے کیا دنیا کی طرح ان کی عمریں ہوں گی؟ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگوں کی عمروں کو 30 سے 33 سال کے درمیان کر دیا جائے گا. سارے لوگوں کو نوجوان کر دیا جائے گا. کوئی کسی سے ناٹا نہیں ہوگا، کوئی کسی سے لمبا نہیں ہوگا، کوئی کالا نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. سارے لوگوں کی عمروں کو برابر کر دیا گیا ہے، جسموں کو برابر کر دیا گیا ہے، خوبصورت کر دیا گیا ہے. اب یہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جنت کا فرشتہ کہہ رہا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اوہ جنتیوں، جنت میں داخل ہو جاؤ. آئے جنتی، اللہ کی جنت میں آ جاؤ. فادخلوها خالدین، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی تمہیں جنت سے باہر نہیں کیا جائے گا. سارے جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے. اب سارے کے سارے جنتیوں کو گھر دیے جا رہے ہیں، مکان دیے جا رہے ہیں، محل دیے جا رہے ہیں. ہم اور آپ بھی دنیا میں اپنے مکان بناتے ہیں، اینٹوں کا مکان، اور اس کے بیچ میں سیمنٹ لگاتے ہیں. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں. کسی کو اگر بھوک لگی ہے، کھانے کی خواہش ہو تو طعام گاہ میں جہاں پر کھانا بنا ہے وہاں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں. کھانا ابھی موجود ہے اور گرم گرم کھانا ہے، ابھی بنا ہے. آپ لوگ جا کے جس کو بھوک محسوس ہو رہی ہو کھا سکتے ہیں. ابھی کیا کھائیں گے؟ تقریر ہو جائے پھر جائیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، گھر بناتے ہیں تو جنت میں بھی گھر دیے جائیں گے. ہم دنیا میں اینٹوں کے مکان بناتے ہیں، جنت میں بھی اللہ نے جو مکان بنایا ہے وہ اینٹوں کا بنایا ہے. اور وہ اینٹیں کیسی ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب. ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور پھر اس کے اوپر ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، پھر ایک سونے کی ہوگی، پھر ایک چاندی کی ہوگی. لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب. ایک سونے کی اینٹ ہے اور ایک چاندی کی اینٹ ہے. بیان کرنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے تو اندازہ لگائیے جب اللہ کا وہ محل ہم اور آپ دیکھیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اس کا کیا حال ہے. ہم اور آپ جب اینٹیں لگاتے ہیں تو اس کے بیچ میں سیمنٹ ڈالتے ہیں، مسالہ ڈالتے ہیں. اللہ نے بھی مسالہ ڈالا ہے. وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ. زعفران کا سیمنٹ ڈالا ہے اور مشک کی مٹی ڈالی ہے. مسالہ کیسے بنایا؟ زعفران کا سیمنٹ ہے اور مشک کی مٹی ہے. قربان جائیے اللہ نے جو گھر بنائے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ محل تو اتنے ایسے ہیں کہ ایک بڑا سا موتی ہے، ہرا موتی، اسی موتی کو تراش تراش کے اللہ نے محل بنا دیا ہے. سفید موتی کو تراش تراش کے اللہ نے محل بنا دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں تاج محل دیکھنے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ بڑا خوبصورت ہے، سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، ایک ہی طریقے کا پتھر ہے اور وہ پورے محل میں لگایا گیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ہمارے لیے جو محل بنایا ہے ایک ہی موتی کو تراش تراش کے اللہ نے پورا محل بنا دیا ہے. اللہ نے پورے محل کو ڈیزائن کر دیا ہے. کیا اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ گھر تو 4 دن کے ہیں، موت آ گئی، کیا لے کر کے جاؤ گے؟ قبر میں کیا لے کر کے جاؤ گے؟ کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا، بنگلہ کام نہیں آئے گا، گاڑی کام نہیں آئے گی، کوئی لائٹ نہیں ہے. آئے دنیا میں اے سیوں کی ٹھنڈک میں سونے والوں، قبر کے اندر کوئی اے سی نہیں ہے. اللہ نے تمہارے لیے محلوں کو تیار کر رکھا ہے. کیسے محل ہیں؟ اینٹ سونے اور چاندی کی ہیں اور موتیوں کو تراش تراش کے اللہ نے محل بنا دیا ہے. اس میں کمرے بھی بنائے ہیں. ہم اور آپ جو دنیا میں کمرے بناتے ہیں، ایک کمرہ، اس کے بغل میں دوسرا کمرہ
اور پھر اس کے بغل میں تیسرا کمرہ. لیکن اللہ نے جنت کے محلوں میں کمرے تو بنائے ہیں لیکن بغل میں نہیں, ایک کے اوپر ایک کمرہ بنایا. اللہ فرماتا ہے غرف من فوقها غرف, ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ, دوسرے کمرے کے اوپر تیسرا کمرہ, تیسرے کمرے کے اوپر چوتھا کمرہ, کمروں کے اوپر کمرے بنے ہوئے ہیں. اور تجری من تحتها الانہار, ان کے محلوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. کیا بہ رہی ہیں؟ ہم اور آپ تو نہروں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں نا. کبھی ممبئی جائیے اور صبح صبح چلے جائیے سمندر کے کنارے تو کتنا اچھا لگتا ہے. سورج نکل رہا ہے, پانی کی موجیں ہیں, چڑیاں چہچہا رہی ہیں, خوشنما ہوا لگ رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں, جنت کے محل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محلوں کے نیچے سے نہریں جاری کر دی ہیں. کتنا خوبصورت ہوگا وہ منظر, کتنا خوبصورت ہوگا. تو یہ جنت کا معاملہ ہے. جنت کے اندر محل مل گیا ہے, اب جنت کے اندر کپڑے دیے جائیں گے. کیا کپڑے؟ ہم بھائی دنیا کے اندر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, پہن سکتے ہیں, حرام نہیں ہے. کوٹ پینٹ بھی پہنتے ہیں, حرام نہیں ہے, پہننا چاہیے. لیکن ریشم کا کپڑا اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے. ریشم کا کپڑا حرام ہے, لیکن جنت میں جو کپڑا دیا جائے گا وہ ریشم کا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جو جنتیوں کو کپڑا دیں گے, وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا خُضُرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ. جو کپڑا دیا جائے گا وہ ریشم کا کپڑا ہوگا. ریشم الکس دیبا دیا جائے گا میرے پیارے بھائیوں, اور وہ ریشم ایسا ہوگا. اللہ کے نبی کے سامنے ریشم کا کپڑا لایا گیا, صحابہ پکڑ پکڑ کے چھونے لگے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ, کیا تم اس جنت اس ریشم پر تعجب کر رہے ہو؟ ارے ساجد نماز کو جنت میں جو رومال دیا جائے گا وہ دنیا کی ساری ریشموں سے زیادہ اچھا ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں, جنت میں جو لباس دیا جائے گا وہ ریشم کا لباس ہوگا, وہ الکس کا لباس ہوگا, وہ حریر کا لباس ہوگا, وہ دیبا کا لباس ہوگا. وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ, اور سونے چاندی کے زیور پہنائے جائیں گے, سونے کا ہار پہنایا جائے گا, سونے کا کنگن پہنایا جائے گا, جیسے دنیا میں بادشاہ پہنا کرتے ہیں. سونے کا ہار پہنے ہوئے, سونے کا کنگن پہنے ہوئے ہیں, سونے کا تاج لگا ہے. اور متکئین فیہا علی الارائک, اونچے اونچے تخت لگا دیے جائیں گے, اونچے اونچے مسندیں ڈال دی جائیں گی, اور وہ ان تکیوں پر ٹیک لگا کے بیٹھیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, اور اللہ تعالیٰ نے پاک شراب پلائے گا. اور میرے پیارے بھائیوں, وَلَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا, جنت میں گرمی نہ ہوگی, جنت میں سردی نہ ہوگی, گلابی موسم ہوگا, نہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی. کپڑے مل گئے, گھر مل گیا ہے, لباس مل گیا ہے, زیور مل گیا ہے. اب بھئی کھانے پینے کا انتظام جنتیوں کے لیے کیا جا رہا ہے. کیا کھلایا جا رہا ہے؟ اچھا, جنتیوں کو جو کھلایا جائے گا وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. جن برتنوں میں کھانا لایا جائے گا وہ برتن کیسے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون, سونے کے برتن میں کھانا لایا جائے گا, کانچ کے برتن میں سالن لایا جائے گا, اور چاندی کے برتن میں کھانا کھلایا جائے گا. سونے کے گلاس میں پانی پیئیں گے, چاندی کے گلاس میں پانی پیئیں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین, سونے چاندی اور کانچ کے برتن میں کھانا کھلایا جا رہا ہے. جس نے کبھی سونے کے برتن میں کھانا نہیں کھایا, جس نے کبھی چاندی کے برتن میں کھانا نہیں کھایا, قیامت کے دن سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھلایا جا رہا ہے. اور سب سے پہلے کیا کھلایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادت کبد الحوت, زیادت کبد النون, مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی. سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا؟ مچھلی تو سب نے کھائی ہے, کھاتے نہیں کھاتے ہیں مچھلی؟ مچھلی تو ہم سب کھاتے ہیں, پر بتائیے کیا ہم نے کلیجی کھائی ہے مچھلی کی؟
ہیں نہیں, لیکن جنت میں جو سب سے پہلے کھلایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ زیادت کبد النہون، مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی، مچھلی کی کلیجی، اور کھاؤ کتنا کھانا ہے، پیو کتنا پینا ہے، قیامت کے دن روکا نہیں جائے گا۔ اور میٹھے میں کیا ہوگا؟ پھل آئیں گے، سیب آ رہے ہیں، انگور آ رہے ہیں، سنترے آ رہے ہیں، انار آ رہے ہیں، کھجور آ رہے ہیں۔ جنتی کہیں گے یہ کیا لے کر کے آ گئے ہو؟ فرشتے کہیں گے یہ انار لائے ہیں، یہ سیب لائے ہیں، یہ کھجور لائے ہیں۔ جنتی کہیں گے یہ تو ہم دنیا میں بھی کھا کر کے آ رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے آئے جنتیوں یہ تم نے دنیا میں بھی کھایا ہے، لیکن دنیا کے پھل کا ذائقہ اور جنت کے پھل کا ذائقہ بہت الگ ہے۔ نام تو ملتا ہوا ہے، سیب وہاں بھی ہے، سیب یہاں بھی ہے، لیکن کوانٹٹی الگ ہے، سائز الگ ہے اور ذائقہ الگ ہے۔ کھاؤ جتنا کھانا ہے، پیو جتنا پینا ہے، اور کسی بھی چیز سے روکا نہیں جائے گا۔ کھاؤ، دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو ہر کھانے سے ڈاکٹر کہتا ہے یہ مت کھاؤ، گھر والے کہتے ہیں زیادہ کھانا مت کھاؤ۔ مولانا صاحب کی دعوت کی اور پہلے دن دیسی مرغا بنایا، دیسی مچھلی بنائی، اور مولانا صاحب اگلے دن رک گئے۔ اب وہ مرغا اور مچھلی غائب، سبزی بنی ہوئی ہے، دال چاول بنے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا اگلے دن پھر رکنے والا ہوں، تو اگلے دن کیا ہے؟ سبزی بھی غائب، مولانا صاحب دال چاول کھا رہے ہیں۔ مولانا صاحب دال چاول کھا رہے ہیں تو جنت میں منع نہیں کیا جائے گا، کھاؤ پیو۔ جنتیوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے، پھر بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور جنتیوں کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ اور پینے کے لیے جنت میں 4 چیزیں دی جائیں گی۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ وہ انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہر بہ رہی ہے، اور وہ پانی ایسا ہے جو کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے۔ وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ کبھی پھٹے گا نہیں، اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وہ انہار، اور شراب کی نہر بہ رہی ہے۔ وہ انہار من عسل مصفا، اور بڑا پاک شہد بہ رہا ہے۔ جنتی کھائیں گے، پیئیں گے، موج مستی کریں گے۔ اب بھائی کھانا پینا ہو گیا ہے، کپڑے مل گئے ہیں، اب ان کو کیا دیا جائے گا؟ ان کی بیویاں دی جائیں گی۔ کیا دیا جائے گا؟ اور ہر جنتی کو کم سے کم 2 حوریں ضرور دی جائیں گی۔ کتنی حوریں؟ کم سے کم۔ آگے آپ کے عمل کے معاملہ ہے، اگر آپ عمل جتنا اچھا کریں گے اس عمل کے مطابق آپ کو حور دی جائے گی، لیکن نچلے سے نچلے درجے کی جنتی کو بھی کم سے کم کتنی حوریں دی جائیں گی؟ 2 حوریں۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتیں تو اتنی گندی رہتی ہیں، آدمی دیکھ لے چہرہ آنکھیں پھیر لیتا ہے، آنکھیں پھیر لیتا ہے، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 جوڑے ان کے جسموں پر ہوں گے، اور پھر بھی ان کا گودا ظاہر ہو رہا ہوگا، ان کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا، اتنی خوبصورت ہوں گی حوریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مردو تم دنیا میں اپنی بیویوں کے لیے زینت اختیار کرو۔ کیا کرو؟ مردوں کو حکم دیا گیا اپنی بیویوں کے لیے زینت، کنگھی وغیرہ کرو، داڑھی ہے داڑھی میں کنگھی کرتے رہو، کپڑا پہنو تو اچھا پہنو، گندا سندا نہ پہنو۔ میرے نبی میلا کپڑا نہیں پہنا کرتے تھے، آپ کے کپڑے پر پیبند تو لگے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی میلا کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ اچھے رہو گے، خوبصورت رہو گے تو تمہاری بیوی بھی تمہاری طرف مائل ہوگی۔ اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے جب وہ اپنے مردوں کے لیے سجے سورے تیار ہوں۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، اگر شوہر گھر سے باہر جا رہا ہے تو وہ تیار ہو رہا ہے، بیوی جلسے میں جا رہی ہے، شادی میں جا رہی ہے تو وہ زینت اختیار کر رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت کی حور ایسی ہوگی بہت خوبصورت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اگر دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا اس کے نور سے روشن ہو جائے، اس کا دوپٹہ گر جائے پوری دنیا۔ ایک چھوٹا بچہ 5 سال کی عمر ہے، غائب ہو گیا ہے، ان کے جو گارجین ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے۔ اگر کسی کو نظر کسی کے پاس، مجھے لگتا ہے کہیں سویا ہوگا وہ، تو اگر کسی کے پاس ایسا کوئی بچہ سو رہا ہے ان کو اٹھا دیجئے تاکہ وہ اپنے گارجین کے پاس پہنچ جائیں۔ شعیب عالم اس کا نام ہے، 5 سال کی عمر ہے، بچے کا نام شعیب عالم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ جنت کی حوریں اگر اپنا دوپٹہ گرا دے دنیا کے اندر، پوری دنیا ان کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت کے اندر ایسی حوریں
دی جائے گی۔ دنیا کے اندر یا ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کب مرے اور دوسری شادی کریں، یہ چیزیں ہیں۔ ایک لطیفہ سنیں گے، ایک آدمی کے یہاں کتا پلا ہوا تھا۔ کیا پلا ہوا تھا؟ کتا۔ تو اس کتے نے اس کی بیوی کو کاٹ لیا اور اس کی بیوی مر گئی۔ اگلے دن بڑا مجمع آیا ہوا ہے اس عورت کے جنازے میں، بڑی بھیڑ آئی ہوئی ہے، بھائی کتے نے کاٹ لیا، عورت مر گئی، بڑی بھیڑ آئی ہوئی ہے۔ تو ایک آدمی جس کی بیوی مری تھی اس کو کنارے لے جا کے کہتا، بھائی ایک دن کے لیے کتا ملے گا، ایک دن کے لیے کتا ملے گا؟ تو کہتا تمہیں 2 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جتنے لوگ جنازے میں آئے، کوئی جنازے میں نہیں آیا ہے، یہ سارے لوگ کتا مانگنے کے لیے آئے ہیں، یہ سارے لوگ کتا مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ تو یہ جنت کی حور ہوں گی۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر جمعے کے دن جنت کے اندر بازار لگایا جائے گا اور جنتی اس جنت کے اندر جائیں گے، اس جنت کے اندر بازار کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ جنتی جنت کے اندر چلے گئے، جنتی جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ اب جنتیوں کو 2 ڈر لگا ہوا ہے۔ پہلا ڈر تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری کسی بات پر ناراض ہو جائے اور جنت سے نکال دے۔ ایک ڈر ہے یہ لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی بات پر ناراض ہو جائے، اور ایک ڈر یہ لگا ہوا ہے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نکال نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو آواز دے گا، سارے جنتی آئیں گے، اللہ فرمائے گا جنتیوں کیا مانگتے ہو، آئے جنتیوں کیا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، آئے اللہ تو نے جنت میں داخل کر دیا، جنت کی نعمتیں دے دیں، آئے اللہ اب ہم تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آئے میرے جنتی بندوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد میں تم سے راضی رہوں گا، میں تمہاری کسی بات پر ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میں تم پر غصہ نہیں ہوں گا۔ اللہ فرمائے گا آئے فرشتوں ایک دمبے کو لے کر کے آؤ، ایک دمبے کو ذبح کرو، جنتی بھی اس دمبے کو دیکھیں گے، جہنمی بھی دیکھیں گے۔ اللہ فرمائے گا جنتیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے، اور جہنمیوں دیکھ لو یہ تمہاری موت ہے، اب ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے، لہٰذا جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔